أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں بیت اللہ شریف کی تاریخ پر مذاکرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ چوتھے پارے کے پہلے صفحہ پر سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارک، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور وہ قابل مبارک ہے، وہ ہدی للعالمین، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ تاریخی پس منظر پر میں گفتگو بعد میں کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بعض دفعہ ہم لوگوں سے دھوکہ ہو رہا ہوگا اور جو حضرات دین سے دور ہیں ان کو تو یقیناً ہو رہا ہوگا۔ بیت اللہ صرف اس کالی عمارت کا نام ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ 5 کلومیٹر پہ ہے، وہ بیت اللہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ نے جو حضرات گئے ہیں وہ تو دیکھے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ ریڈی میڈ زیراکس تو دیکھے ہوں گے۔ جو کالی عمارت ہے گھر کے طرح وہ ہے بیت اللہ۔ اس کالی عمارت کے چاروں طرف جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں وہ مسجد حرام ہے۔ اس فرق کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بیت اللہ وہ کالی عمارت ہے، اسی کے طرف منہ کریں گے تو نماز ہوگی، مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔
چنانچہ مسجد حرام میں بھی رہنے والا بیت اللہ ہی کی طرف منہ کرے گا۔ تو جب اس بات کو آپ سمجھ چکے تو اب دیکھیے آیت کریمہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیت اللہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے کالی عمارت میں جس کو تم غلاف چڑھاتے ہو، وہ عمارت اس دنیا میں سب سے پہلا بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اس سرزمین پر دنیا کی آبادی میں، وہ گھر بیت اللہ ہے، مسجد حرام نہیں ہے۔ مسجد حرام تو حضرت عمر کے دور میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑا تھا، جو آج تقریباً 5 کلومیٹر کے ایریا میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم سب سے پہلا کام وہی کیے ہیں اپنا گھر بنانے سے پہلے۔ چنانچہ جب تاریخی بات میں کروں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اجمالی طور پر اپنے ذہن میں علم کے لیے یہ بات کو رکھیے، دنیا جب سے بنی ہے بلکہ اس سے پہلے سے آج تک بیت اللہ شریف کو 11 مرتبہ بنایا گیا ہے۔ دنیا کی آبادی سے پہلے، چنانچہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے ضعیف ہی اگرچہ، حضرت آدم کو جبرائیل نے کہا تھا میں 40 سال پہلے اس کا طواف کر چکا ہوں۔ آپ ابھی فرما رہے ہیں میں 40 سال پہلے اس کا طواف کر چکا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کا وجود میں آنے سے پہلے، آپ کہیں گے دنیا ہی نہیں تھا تو بیت اللہ کہاں تھا؟ ہاں، دنیا سے پہلے بیت اللہ، پھر بیت اللہ سے ساری زمین پھیلی ہے۔ اب دنیا کیسے بنی ہے اس پر میں نہیں بات کروں گا، پھر آپ بہت لمبی بات ہو جائے گی، مجھے جہاں سے لینا وہیں سے لے رہا ہوں۔ دنیا بننے سے پہلے اور اب تک بیت اللہ شریف کی کل 11 مرتبہ چھوٹا بڑا تعمیر کیا گیا ہے۔ چھوٹا کا مطلب ہے ریپیری، اور بڑا کا مطلب ہے پورا۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم کتاب ہے تاریخ کی ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری کتاب ہے علامہ زرقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی تاریخ طبری وغیرہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہو گیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، تیسری مرتبہ آپ ہی کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے کی ہے، جو آپ کی وفات کے بعد نبوت بھی ملی اور آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کا جانشین بھی بنایا گیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ پانچویں مرتبہ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، انہوں نے کی ہے۔ چھٹے مرتبہ ایک قبیلہ جرہم تھا، میں آپ کو بتاؤں گا قبیلہ جرہم عمالقہ کون ہے، انہوں نے کی ہے۔ ساتویں مرتبہ پیارے نبی کے سلسلے نسب میں ایک بہت ہی بزرگ قسم کا شخص قصی ابن کلاب ہے، قصی ابن کلاب ابن مرہ، انہوں نے کی ہے۔ کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ آٹھویں مرتبہ قریش نے کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال یا 35 سال کی تھی۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی ہے، 10ویں مرتبہ حجاج نے کیا ہے، اور 11ویں مرتبہ
سلطان مراد رابع ابن سلطان 1400 ہجری میں آج سے 500 سال تقریباً پہلے کیا، اور وہ عمارت آج تک موجود ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بولتا ہوں، بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، پوری زندگی جس گھر کے طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی تاریخ یاد نہیں، ابا بولے لیکن ابا کون ہے معلوم نہیں۔ فرشتوں نے کی سب سے پہلی تعمیر، اس کے بعد بہت ہی آسان ہے، فرشتے تو یاد ہی ہیں، اور حضرت آدم تو یاد ہی ہے، نہیں یاد ہوتا آپ کے گاؤں میں بہت سارے آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کی، اور انہی کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے کی، 3 تو یاد ہی ہے ہر ایک کو، اور چوتھا سب سے بڑے پیغمبر اس دور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اس کے بعد 2 قبیلے والوں نے کی ہے، قوم عمالقہ، اور دوسرے اس کے بعد پھر قبیلے جرہم والے، جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد قریش نے کی ہے، عبداللہ ابن زبیر نے کی ہے، حجاج نے کیا ہے، اور سب سے لاسٹ جو تعمیر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کی تعمیر ہے وہ سلطان مراد رابع ابن سلطان 1400 ہجری میں کیا ہے، تقریباً 500 سال پہلے کی وہ عمارت۔ 11 مرتبہ تعمیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس کو پورے طور پر شہید کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ ان میں سے بعض حضرات نے رفع کا کام بھی کیا ہے، ریپیری کا کام۔ بہرکیف کل ملا کر اتنی مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر عزیزی، انہوں نے تاریخ ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ہندوستان کے اندر بھیجا ہے، سری لنکا جب ہندوستان میں تھا تو اسی کے پہاڑ پر بھیجا ہے۔ بھیجنے کے بعد ظاہر سی بات اتنی بڑی دنیا میں اکیلا، اور حضرت حوا کو بھی بھیجا گیا ہے تو دوسری طرف اکیلا۔ ایک مرتبہ پروردگار سے دعا فرمایا، اے اللہ یہ کون سا وادی ہے، نہ یہاں تو تیرے ذکر کی آواز سن رہا ہوں اور نہ تیرا کوئی گھر ہے، اور یہ دونوں بات آپ کے آسمان پر تھے۔ فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہمیشہ آیا کرتی تھی، اور بیت المعمور آپ کا گھر تھا وہاں، یہاں پر نہیں ہے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ آدم کو مکہ لے جانا، بیت اللہ کی جگہ کو بتانا، وہاں پر ان کو کہنا بیت اللہ بنانے کے لیے۔ یہ بیت اللہ بالکل اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پر آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ انسان طواف کریں تو بیت اللہ ہوئے، فرشتے جس کو طواف کریں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور آپ نے معراج کے واقعے میں سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک لمحے میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک تو اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی تعداد ہوں گی فرشتوں کی۔ آپ کو تو کہا جا رہا ہے 5 سال کے بعد حج کا نمبر لگ جائے گا، یہاں تو فرشتوں کی لائن تو بہت بڑی ہے بھائی، فرشتوں کی لائن تو بہت لمبی ہے۔ ان کو تو ایک مرتبہ جو گیا، پوری زندگی چھوڑیے، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مخلوق ہے پروردگار کی۔ تو ٹھیک بیت اللہ اسی جگہ زمین پر ہے کہ جس جگہ پر سامنے بالکل بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کی آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، ایک بڑے میاں کو دیکھا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور بیت المعمور کے پاس تھے۔ وہ معراج کے واقعے میں جو ذکر ہے، بہرکیف
جبرائیل امین تشریف لائے، حضرت آدم کو لیے اور بیت اللہ کے پاس گئے، حضرت آدم کو کہا کہ یہاں آپ کو بنانا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل نے 5 پہاڑوں کے پتھر لا دیے۔ اگر وہ آپ کھودیں گے، کھودنے مت جائیے گا، تو آپ کو 5 پہاڑوں کے پتھر نیچے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو اکھاڑا نہیں گیا ہے، جو بھی بنی ہے اسی پر بنی ہے۔ ایک تو وہی غار حرا کا تھا، ایک وہ جودی پہاڑ حضرت موسیٰ حضرت جو نوح علیہ السلام کی کشتی جس پر رکی تھی، اور ایک کوہ لبنان ہے، ایک سینین ہے، اور ایک طور سینا جو اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو متبرک پہاڑیں تھیں، فرشتوں نے ان 5 پہاڑوں کے پتھر لا دیے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا ہے۔ پھر آپ واپس آ گئے پھر ہندوستان، یہیں پہ ان کو رہنا تھا کہ، اور ہندوستان سے آپ نے 40 حجیں کی ہیں پیدل چل کر۔ یہ مختصر آپ کو بیت اللہ شریف کی وہ تاریخ ہوئی جو تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہیں اور انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد جو بھی لوگ بنائے ہیں وہ برائے نام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ موجود ہے۔ جو طوفان نوح آیا ہے تو وہ کسی ایک جگہ نہیں آیا تھا، پوری دنیا کے لیول پہ آیا تھا۔ بیت اللہ شریف کو گرنے کا ڈر تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو اٹھا لیا، بنیاد آدم کو وہیں رہنے دیا اور اس پر ریتی کو جمع کر دیا کہ تاکہ اس بنیاد کو کچھ نہ ہو۔ ایک ٹیلا ہو گیا کہ اگر دیکھیں گے آپ برسات میں جب پانی نکلتا ہے تو کسی جگہ پر بالو کو بھی جمع کر دیتا ہے، تو ویسا وہاں پر بالو کو جمع کر دیا گیا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دکھے نہیں، محفوظ ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کتنے حالات آئے، کتنے امتحانات ہوئے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے مختلف واقعات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو ہیں مختلف مقام پر ذکر کیا ہے۔ ہم آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں وہاں تک لے جاتے ہیں۔ جب نمرود اور ابا نے آپ کو گاؤں میں رہنے نہیں دیا تو آپ چلے وہاں سے ملک شام اللہ کے حکم سے، اور آپ کی بیوی سارہ ساتھ میں تھی۔ سارہ یہ آپ کی پہلی بیوی ہے، پہلی بیوی ہے۔ راستے میں ایک حالت پیش آیا، ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ کی دعا سے ظالم بادشاہ یہاں تک دھسا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاں میں نے ایک مرتبہ سنایا ہے اس بات کو، شاید تفسیر میں سنایا ہوگا۔ ظالم بادشاہ نے دیکھا ارے یہ اس کی دعا سے میں پھنسا زمین میں۔ بالآخر معافی تلافی ہوئی اور انہوں نے ایک لڑکی دی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے۔ سمجھا گئی بات؟ اب یہاں پہ 2 بات ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی بیٹی کو دے دیا، یہی وہ لڑکی ہے جس کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، زمزم کو وجود میں لانے والی وہ برگزیدہ خاتون ہے۔ حضرت سارہ کو ہدیہ کیا۔ حضرت سارہ ملک شام پہنچی، ملک شام پہنچ کر کے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ہاجرہ تو میری ہے لیکن میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نکاح کے بعد ان سے ملاقات کیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام غالباً 90 یا 96 برس کی عمر میں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، ایسے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سمجھا گئی بات بھائی؟ اب ایک بات جو آپ کو معلوم ہے نا، 2 بیویوں والوں کو معلوم ہے، جب ایک کو بیٹا نہ ہو اور ایک کو ہو تو بنتا، وہی حال وہاں ہو گیا۔ سمجھ آگے نہیں؟ ارے حضرت ہاجرہ جو ابھی تک باندھی تھی،
اس کے گھر میں پھول کھل گیا، اور سارہ جو کہ بیوی اصل بیوی تھی، ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں، اور وہ گھر بھی اگر سارہ کہتی میرا ہے، میں رہنے نہیں دوں گا دونوں کو۔ اللہ نے وہی کہ ٹھیک ہے، اب تو یہ میری تقدیر ہے، یہ سارہ کیا کہیں گے، میری تقدیر ہے اسماعیل کو لے جانا بیت اللہ تک، اور تم شام میں ہو۔ چنانچہ حکم ہوا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ وہاں جا کر چھوڑ آئے، اور وہ پورے واقعہ معلوم ہے کہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر کھجور کم گیا، پانی کم گیا، تو زمزم کا وجود آیا۔ صفا مروہ کے درمیان وہ بھاگی اپنے بچے کو جان بچانے کے لیے، پروردگار نے زمزم کے پانی کو جاری کیا۔ وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ابھی تک مکہ کے پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مکہ کے پاس کوئی آبادی نہیں ہے، نہیں تو وہ سارا نقشہ چوپٹ ہو جائے گا جو زمزم کے وجود میں آنا ہے۔ ایک قبیلہ جرہم جو ملک شام کو جا رہا تھا، کہیں دور مکہ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، آسمان پر ان کو پرندے اڑتے نظر آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس جنگل اور بیابان کہیں پہ کچھ نہیں، اب پانی کی علامت محسوس ہو رہی ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، اور پرندہ وہیں اڑتا ہے جہاں پانی ہوا کرتے ہیں، ورنہ پرندے کہیں کو اپنی جان دینے آئیں گے ادھر، تلاش کی جائے۔ آیا تو وہاں پہ حضرت ہاجرہ کو اور ننھے منھے بچے اسماعیل کو دیکھا، اور ایک ماشاءاللہ کنواں بھی ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ کو بھی ہونا چاہیے، کچھ لوگ تنہائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، یہ زمزم کا پانی پی تو سکتے ہو لیکن اس میں حق ہمارا ہی رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں سے بیت اللہ کے پاس آبادی شروع ہو گئی۔ یہی قبیلہ جرہم ہے جو عربی جانتی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو عربی نہیں آتی تھی، ملک شام کے تھے، سریانی وغیرہ جانتے تھے۔ اسی قبیلہ جرہم سے حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی، اور وہاں پر عربی کا وجود ہو گیا۔ سننا گئی بات؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ واقعہ پیش آیا قربانی کا، اور یہ وہ سب آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے تو قبیلہ جرہم میں آپ نے شادی کی ہے۔ اس خاتون کا نام بھی کتابوں میں ذکر ہے، لیکن جتنی منہ اتنی بات، ظاہر سی بات ہے، ایک خاتون کا نام جو نقل کریں گے اختلاف تو ہو ہی جائے گا۔ ارے ہمارے پردادا کے نام ہم کو صحیح سے یاد نہیں رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بچوں کی ملاقات کے لیے آئے۔ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو دیکھا، پوچھا تمہارا گزران کیسے چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے ناشکری کے کلمات کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اسماعیل جب آ جائے تو کہہ دینا اس طرح کا ایک شخص آیا تھا اس حلیے کا، اور وہ کہہ گیا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے گئے تھے قبیلہ جرہم کے ساتھ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کی بیوی نے ساری بات کہی، تو کہا اے خدا کی بندی، وہ میرے ابا تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو، لہذا تم کو نکاح سے میں جدا کرتا ہوں۔ پھر قبیلہ جرہم میں دوسری شادی کی۔ اس دوسری شادی کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر اس اپنی بہو سے پوچھا تمہارا گزر کیسے چل رہا ہے؟ کہا بہترین چل رہا ہے، سامنے زمزم ہے اور گوشت پہ چل رہا ہے، شکار کر کے لاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے کلمات شکر ادا کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو کہنا اس طرح کے ایک شخص آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مرتبہ بھی دیکھیے اتفاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ آئے، دونوں مرتبہ ملے نہیں. یہ سب تقدیر خداوندی ہوتی ہے. اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شکار کے لیے بھی وہ صبح میں جا کر شام میں آنے والا شکار نہیں ہوگا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور انتظار کرتے. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ توشہ لے کے لوگ شکار کے لیے نکلتے تھے مہینوں مہینوں. تو اب اس میں تو پتہ ہی نہیں کہ اسماعیل کدھر گیا ہے اور کب آئے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار بھی نہیں کرتے تھے، جو ہدایات دینے ہوتے دے دیتے تھے اور چلے جاتے تھے. بہرکیف حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ان کی بیوی نے کہا اس طرح کی بات ہے. تو کہا بھائی وہ میرے ابا تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو، تم کو برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا، یعنی تم اچھے. تو گویا ابا کو میری اس نکاح پر اطمینان ہے. یہاں ایک معلوم ہوا اگر بیوی غلط ہو اور ابا کی رائے درست ہو تو بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. سنا گئی بات؟ لیکن میں نے 2 شرط لگائی ہے. بیوی غلط ہو، بلا وجہ کے غلط ابا بنا رہے ہیں تو ابا کی بات ربا کی وجہ سے نہیں مانیں گے. سمجھ بات؟ واقعی بیوی غلط ہے اور اس کے چال میں پھنس کر ہم دنیا آخرت کو بھول چکے ہیں اور ابا کی رائے واقعی صحیح ہے، تو اب اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ابا تقاضا کرتے ہیں تو طلاق دے دی جائے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 20 سال کے تھے، پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھے، پاؤں کو ایسے لٹکا کر کے تھے. آئے حضرت ابراہیم، بہت سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ابا سے، بہرکیف پہچان گئے اور دونوں بغل گیر ہوئے اور جو کچھ ایک ابا کو بیٹے سے کہنا تھا ساری باتیں کہہ چکے. اور بیٹا بھی ویسا بیٹا نہیں، وہ بیٹا وہ ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. قرآن نے جس کی صبر اور حلیم ہونے کی بشارت دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں بیٹا ابا نے ایک اور کام، اللہ نے ایک اور کام دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے کہا ہے تو کر دیجیے. تو کہا کہ یہاں بیت اللہ بنانے کے لیے کہا ہے، جگہ نہیں معلوم. اللہ کو کہا کہ اللہ کہاں بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ وہ جاؤ تو طوفان نوح میں ہم نے مٹی ڈھانک دیا تھا نا، ذرا اس کو جھٹک پٹک دو اور بتاؤ یہاں پہ بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مدد سے بنانا شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ بغیر مٹی اور چونا کے، یعنی پتھروں کو جوڑنے کے لیے کسی مسالہ کو استعمال نہیں کیا تھا. یہ تو خدا کی قدرت تھی کہ بغیر مٹی اور چونا کے جو جوڑ دیا تھا پتھر، وہ کئی 100 سال تک رہ گیا. اور اس پر چھت بھی نہیں تھا. جو چھت ہے نا کھلا تھا، چھت بھی نہیں تھا. دروازے کے لیے جگہ چھوڑے گئے تھے لیکن اس میں کیوار نہیں تھا، ایسا اوپن تھا. اس اوپن کے باوجود بھی پورے دنیا کا نذرانہ جو بیت اللہ کو آتا تھا وہ بیت اللہ ہی کے اندر رکھا رہتا تھا، لیکن کوئی اس کو چھوتا نہیں تھا. کتنی امانت کی بات ہوگی. نہیں سمجھایا نہ؟ دروازہ تو جو بھائی خالی جگہ اوپن ہے، اوپر میں چھت نہیں. بیت اللہ کے پوری دنیا سے نذرانے آیا کرتے تھے، اور نذرانے یہ کاغذ کے نوٹا نہیں آتے تھے بلکہ سونے چاندی کے